سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 119۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، غور سے سنتے ہو کہ یہ لوگ جن سے تم محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ لوگ تم سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں، من الغیظ، جلن اور غصے کی وجہ سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مر جاؤ اپنی جلن میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ پاک بہت خوب جاننے والے ہیں سینوں کے بھید بھی۔ سب کا آیات مبارکہ سے یہ ہدایات چلی آ رہی ہیں کہ مسلمان کی دوستی صرف مسلمان سے ہونی چاہیے، کافروں کے ساتھ رواداری کا تعلق ہو، انسانیت کا برتاؤ ہو، لیکن دلی ہمدردی، دلی محبت اور اس طرح ان کے ساتھ اختلاط اور میل جول کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، دیکھیں قرآن کریم کیسی خوبصورت ہمیں ہدایات دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ آج ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ دوبارہ جڑ جائے۔ ہم نے اپنے بازاروں سے، مارکیٹوں سے، کاروباری اداروں سے، عدالتوں سے، پارلیمنٹ سے، ہر جگہ سے قرآن کریم کو نکال دیا۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہماری اسی مرض کی تشخیص کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی تم لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑا، آج ذلیل و رسوا ہو رہے۔ قرآن ہماری لیے ایک بہترین ضابطۂ حیات ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کے شارح ہیں، آپ کی ساری زندگی اس کی تشریح ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگی قرآن کریم کی عملی صورت ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا مقتدی اور پیشوا بنائیں گے تو یقین کریں جس طرح پہلے دنیا میں ہماری عزت تھی، آج بھی دنیا میں ہماری عزت ہوگی، ورنہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگ تو ان کافروں سے، یہود و نصارہ سے محبت کرتے ہو، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارا طبقہ اشرافیہ، ہمارے مقتدر لوگ، ہمارے حکمران، ان کی محبت میں بلکہ ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اور غلامی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔
ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں موقع دیا جائے، ہم صحیح غلامی کریں گے، ہم صحیح غلامی کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم تو ان کے سامنے بچھے جا رہے، ان کی محبت میں اپنے آپ کو کھو رہے ہو، لیکن یاد رکھو وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے، انہیں تمہارا ذرا سا بھی احساس نہیں، وہ تمہارا کوئی موقع ایسا جانا نہیں دیتے کہ جس موقع پہ تمہیں نقصان پہنچانا ہو وہ پہنچا کے رہتے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ وہ مرزائیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں جناب وہ بڑے اخلاق والے ہیں، وہ بڑے میٹھے ہیں جی، وہ بڑے ایسے ہیں جی، ویسے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم ان کی محبت میں بچھے جا رہے ہیں تو یقین کریں ان کو ہم سے کوئی محبت نہیں۔ یہود و نصارہ کو اگر ہم کہیں جناب وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے ایسے ہیں، بہت نیک ہیں، ایماندار ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم وہ ایمانداری والی صفت جو اصل میں ہماری ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار تھے، وہ اعمال ہم اپنائیں، ہم ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے اور غلام بن جاتے، تو اللہ پاک فرماتے کہ وہ تم سے ہرگز محبت نہیں رکھتے اور کر بھی نہیں سکتے۔ تمہارے اور ان کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ تؤمنون بالکتاب کلی، تم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمان تو تورات کو بھی کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، انجیل کو بھی کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، زبور کو بھی کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے۔ مسلمان تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، سب کہتے ہیں بے شک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، بے شک۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، بے شک، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں۔ ہم تو تمام انبیاء علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ لیکن یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا نبی مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی نہیں مانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو ہمارے اور ان کے درمیان کا گیپ کیسے ختم ہوگا؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب۔ یہودی کہتے ہیں تورات تو اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب نہیں، قرآن اللہ کی کتاب نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جی انجیل تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں۔ تو جب اتنا بڑا فرق ہے تو یہ فرق کیسے مٹ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے تمہارا محبت کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اذا لقوکم قالوا آمنا، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب وہ تمہارے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ کتنے منافق تھے جو اصل میں یہودی تھے، لیکن جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے جی ہم ایمان والے ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ جیسے کہ آج کل ہمارے بہت سارے لوگ وہ نام لیں گے اسلام کا، لیکن حقیقت میں وہ ان کے غلام ہوتے ہیں، ان کی خدمت گزاری کے لیے آتے ہیں، صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اسلام کا تھوڑا سا ٹچ دے لیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہودی منافق ایسے ہی تھے، مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے جی ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن جب ان سے الگ ہوتے تو اللہ پاک فرماتے پھر ان کا رویہ یہ ہوتا کہ تمہاری ترقی دیکھ کر، تمہارا ایمان دیکھ کر عزو علیکم الانامل، اپنی انگلیوں کو کاٹتے غصے کی وجہ سے۔ جیسے انسان شدید غصے میں اور بے بسی میں کر کچھ نہ سکے تو پھر اپنی انگلیاں چباتا ہے، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے۔ میرے محترم دوستو دیکھیں اس خطے کے اندر انگریز سے لے کر آج تک انگریز کے غلاموں نے بڑا ہی زور لگایا کہ لوگوں کا تعلق مسجد سے توڑ دیا جائے، لوگوں کا تعلق مدرسے سے توڑ دیا جائے، لوگوں کا تعلق مولوی سے کاٹ دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن و سنت سے ان کو دور کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج بھی مسلمان مسجد سے محبت کرتا ہے، کہو الحمدللہ۔ آج بھی مسلمان مدرسہ سے محبت کرتا ہے،
آج بھی مسلمان علماء سے محبت کرتا ہے، آج بھی مسلمان اس راستے سے قرآن و سنت سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ اب حضرات دیکھیں، پچھلے 1 سال میں ہمارا ایک بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جو ہمارے علماء دیوبند کا نمائندہ بورڈ ہے، جو وفاق کا امتحان لیتا ہے طلباء طالبات کا۔ اس ایک بورڈ کے تحت 80,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں قرآن کے حافظ بنے، الحمدللہ 80,000 سے زیادہ صرف ایک بورڈ۔ اور جنہوں نے اس بورڈ کے تحت امتحان نہیں دیا، پرائیویٹ حافظ بنے، وہ کتنے؟ پھر سارے مسالک کے، اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے بھی بورڈ ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھی ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی کے ہیں اور بھی بورڈ، ان سب کی تعداد جمع کی جائے تو یہ لاکھوں سے بھی زیادہ بن جاتی۔ تو یہ اس خطے کے لوگوں کا قرآن سے پیار ہے، الحمدللہ سنت سے پیار ہے، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ اس پیار محبت کو دیکھ کر دین کے دشمن جلتے ہیں، اس پیار و محبت کو دیکھ کر یہود و نصارہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ اس خطے کے لوگوں سے دین کیوں نہیں نکل رہا۔ انہوں نے جہاں جس خطے میں قدم رکھا، ہسپانیہ میں گئے، وہاں آج دیکھ لیں مساجد و مدارس میں گھوڑے بندھے ہوئے، وہاں جانوروں کے استبل بنے ہوئے، اور دوسرے خطوں میں گئے دین کو بالکل دیس نکالا کر دیا، یہاں زور لگا لگا کے تھک گئے۔ افغانستان میں دیکھ لیں کیسے اللہ نے ان کو یہ شکست کی دھول چٹائی۔ انشاءاللہ اس خطے میں بھی وہ مکمل ناکام ہوں، ان کے ایجنٹ بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ ہمارا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، علماء سے، دین سے، اللہ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی انشاءاللہ۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہم اسی کے رہیں گے۔ انہوں نے کوشش کی ہمیں آپس میں لڑانے کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے چند ایک لوگوں کے سوا آج بھی ہم قرآن پہ، دین پہ، اسلام پہ اکٹھے ہیں۔ ہمارے ہر عمل سے ان کو تکلیف ہوتی، پردے سے ان کو تکلیف ہے، داڑھی پگڑی سے ان کو تکلیف ہے، اور ہمارے جو ہے لباس سے ان کو تکلیف ہے۔ وہ ہر اعتبار سے ہمیں اس سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ان سنت اعمال سے پہلے سے بھی بڑھ کے پیار کرتے ہیں انشاءاللہ، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ایسے لوگوں کی بھی قدر کرنی چاہیے جو ہمیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، لڑائی کی بجائے اتفاق کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے سنجیدہ علماء کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، یہ اصل میں دین کی خدمت گزار اور دین کے علم بردار ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر، ان کی اسلام سے محبت دیکھ کر یہ جلتے ہیں، سڑتے ہیں، اور جلن اور سڑن کی وجہ سے یہ لوگ اپنی انگلیاں بھی کاٹنی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنی جلن کی وجہ سے۔ تمہیں موت آتی ہے تو آ جائے، سڑتے ہو تو سڑو، جلتے ہو تو جلو۔ تمہارے اندر کی جلن سڑن اس کو شاید مسلمان نہ بھانپ سکے، لیکن اللہ تمہارے اندر کے حالات سے بھی غافل نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں بھی جو کچھ ہے اس کو جاننے والا بھی کون؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم محبت، تعلق اور آپس کا اتحاد اور اتفاق اور آپس کی چاہت رکھیں صرف کس سے؟ مسلمان سے۔ کافروں سے رواداری کا تعلق ضرور رہے کہ مسلمان کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا، لیکن محبت ہماری صرف کس سے ہونی چاہیے؟ اہل ایمان سے، اہل اسلام سے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. صلى الله على النبي